آلہ وأصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ووالد وما ولد، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک وأہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا محمد یوسف تبسم صاحب مسجد کی انتظامیہ اور وہ تمام خوشبخت اہل ایمان جن کی سعادت مندیوں کے نتیجے میں اس وقت مجھے بھی زندگی کے وہ لمحات نصیب ہو رہے ہیں کہ اگر اس میں اللہ کی رضا مد نظر ہو اور نیتوں میں اخلاص کا نور موجود ہو تو یقیناً یہ گھڑیاں میرے اور آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے گی۔ نماز عشاء ہم اپنے وقت پر 7:15 بجے باجماعت ادا کریں گے۔ اس سے پہلے موقع کی مناسبت سے چند کلمات توصیف رسالت مآب علیہ السلام میں آپ خوبصورت اہل ایمان کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ میں نے کلام الہی کی مفہوم کے اعتبار سے ایک مکمل آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سبحان اللہ، جس میں وحدہ لا شریک جل جلالہ نے دو انسانی رشتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے والد، واو حرف قسم ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں واللہ۔ اب اس میں جلالت لفظ اللہ کے ساتھ جب حرف واو لگ گیا تو اب اس کا معنی پورا ہی ہوگا، اللہ کی قسم۔ والد، خود والد کے رشتے سے پاک ذات، سبحان اللہ، اور والد کے منصب پر مخلوق کی خالق ذات سبحان اللہ، قسم اٹھاتی ہے والد، قسم ہے اس کی جو باپ ہوا، جو صاحب اولاد ہوا، پھر قسم ہے ماں اس کی ولد، جس کی ولادت ہوئی۔ ولادت والا ولد اور جس کے گھر ولادت ہوئی ہے وہ والد۔ سبحان اللہ، و والدم و ما ولد، سبحان اللہ،
قسم ہے اس کی جس کے ہاں کوئی پیدا ہوا، سبحان اللہ اور پھر اس کی بھی قسم ہے جو پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ والد کی طرز عبادت کی قسم نہیں کی جا رہی، والد کے خاندانی شرف کی بات نہیں کی جا رہی، سبحان اللہ والد کے تقوی اور طہارت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے جس خوبی کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا والد ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ سبحان یہ تو یہ ہے نا کہ کسی شخص کو متعین کر کے اس کے کردار کی عظمت کو، اس کے تقوی کو، طہارت کو، اس کے خاندانی شرف کو، اس کے نسبی مرتبے کو بیان کر کے پھر اس کی قسم اٹھائی جاتی، تو قرینہ کلام یہ کہتا کہ یہ خوبیاں ہیں۔ اب یہاں بات اتنی ہے، والد، قسم ہے اس کی جو والد ہے، یعنی کسی شخص کا والد ہونا اس اونچے درجے کا ٹھہرا کہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے اس کے اس مقام کی کہ وہ کسی کا والد ہے، اس مقام کی قسم کھائی۔ سبحان اللہ کیا بات، سبحان اللہ وما بلد، اب جو جس کی ولادت ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی ذاتی خوبی بیان نہیں ہو رہی، کوئی شرف بیان نہیں ہو رہا، بیان جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیدا ہوا نا، اس پیدا ہونے والے کی بھی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ جو والد ہے اس کے والد ہونے کی قسم، اور جو اس کی اولاد ہے اس کے ولد یعنی بیٹا ہونے کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی عجیب سی بات ہے اگر آپ غور فرمائیں، اور چونکہ دور فتن کا آغاز ہو چکا، اب میں اور آپ روز بروز قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، بے شک اور علامات قیامت میں سے ایک قیامت یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ علم اٹھتا جائے گا۔ اب میرے بچے کہیں گے جی تحقیق بڑھ رہی ہے، ریسرچ بڑھ رہی ہے، سیکھنے کے سورسز بڑھ رہے ہیں، نہیں بھائی جان، علم اٹھتا جائے گا۔ علم کسی اور چیز کا نام ہے، تحقیق بڑھ رہی ہے، معلومات بڑھ رہی ہیں، آپ کے پاس حاصل کرنے کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، تو پھر حیا کیوں کم ہو رہی ہے، غیرت کیوں ختم ہو رہی ہے، جہاد اور فساد کا فرق کیوں ختم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں برکت کیوں نہیں رہی، مسجدیں کیوں ویران ہیں، بازار کیوں ہر وقت رش سے بھرے رہتے ہیں؟ علم اٹھ رہا ہے، اور علم اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ کتابیں ان گنت چھپیں گی، لکھنے والے بے شمار ہوں گے، لیکن ہدایت کا نور نہ لکھنے والے پاس ہوگا نہ پڑھنے والے کے پاس ہوگا۔ میں نے ایک نشست میں ایک خوبصورت بات کہی، اس نے مجھے لطف دیا، وہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ جلسہ تھا دستار فضیلت کا، بچوں کی دستار ہو رہی تھی، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے وہاں عرض کیا کہ 3 چیزوں میں ہم نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار اور فرمودات کی روشنی میں ہم نے 3 چیزوں میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مال کی زکوٰۃ 1، صحت کی زکوٰۃ 2، اور علم کی زکوٰۃ 3۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مال کی زکوٰۃ تو میں اور آپ سب سمجھتے ہیں، دے نہ دے وہ بات کی بات ہے، لیکن سمجھتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے کتنا اہمیت کا حامل رکن ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 2 بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، ایک فتنہ انکار ختم نبوت اور ایک فتنہ ادائیگی زکوٰۃ۔ کچھ ایسے
جہنمی منظر پہ آئے کہ جنہوں نے اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ ایسے لوگ وجود میں آئے کہ جنہوں نے کہا جی جو زکوٰۃ ہم نے دینی تھی دے دی، اب حضور کا وصال ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان دونوں فتنوں کے خلاف سیدنا و آقانا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سپاہ قیادت فرماتے ہوئے اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ جنگ کی جس طرح بدر میں 1000 کافروں کے مقابلے میں 313 ایمان والوں نے جنگ لڑی۔ یعنی قولن فعلن دونوں حوالوں سے زکوٰۃ کا انکار بندے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ کلیئر کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کا اقرار نہیں کرتا اور اس سے مسلسل انکار پر مصر ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور زکوٰۃ کا منکر کوئی زکوٰۃ کے قائل کے سامنے لڑتا ہوا مر گیا تو یہ جو قائل ہے یہ شہید ہوگا، اور وہ جو منکر ہے وہ مرتد جہنم میں جائے گا۔ ہمیں معلومات نہیں ہے بعض چیزوں کے بارے میں، اور پھر فتنہ انکار ختم نبوت کے بعد کے متعلق بھی آپ نے یہی قدم اٹھایا۔ 26 یا 24 یا 22 جنگیں چھوٹے موٹے سرایہ ملا کر، ان 2 درجنوں کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ جنگوں میں شہداء کی تعداد ہے 990 یا 92، اور ایک جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس کے حامیوں کے جتھے کے خلاف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفے نے لڑی، اس ایک جنگ کے شہیدوں کی تعداد ہے 1200۔ آپ غور فرمائیے کہ بدر میں کافر سامنے، احزاب میں کافر سامنے، احد میں کالے کافر سامنے، حنین میں کالے کافر سامنے، غزوہ قینقاع میں کالے کافر سامنے، اور یہاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جنگ اسی ارادے سے لڑی جا رہی ہے کہ ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اتنا ہی کافر ہے جتنا ابو جہل اور ابو لہب کافر ہے۔ 1200 صحابہ، حفاظ صحابہ، قرہ صحابہ، علماء صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے علم کی، مال کی زکوٰۃ دیجئے، اس کے بعد علم کی زکوٰۃ دیجئے، اور علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ میرے سمیت یہاں بیٹھے ہوئے جس بھی اللہ کے بندے کے پاس جو خیر کی بات اس کو معلوم ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو سنائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ تمہارے مال کو بڑھائے گی، زکوٰۃ تمہارے مال میں اضافہ کرے گی، زکوٰۃ تمہارے مال میں برکت پیدا کرے گی۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ کے پاس جو بات رب رسول کی ہے، دین حق کی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ اہل ایمان تک پہنچائیں گے تو اس علم کے مال میں اللہ برکت پیدا فرمائے گا۔ مالی طور پر زکوٰۃ دیں گے تو جو کرنسی آپ کے پاس ہے، مال ہے، جو اجناس ہیں، ان میں برکت پیدا ہوگی۔ اور صحت کی زکوٰۃ دیجیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ، جتنی آپ کی صلاحیت ہے جسمانی، آپ کسی بوڑھے، کسی بیمار، کسی دکھیے، کسی پریشان حال کے کام آئیے، اس کا ہاتھ بٹائیے، اس کے دکھوں کا مداوع کیجیے، اللہ آپ کی صحت میں برکت پیدا فرمائے۔ اب جب علم کی زکوٰۃ دو گے آپ تو علم بڑھے گا۔ اور میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ آج لوگ دعوے کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، 5000 کتابیں میری لائبریری میں ہیں، اور لوگ صرف اس کی لائبریری کا نام سن کر کے کہتے ہیں بہت پڑھیا لکھے ہیں۔ تو میں علم کی بات کہنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں سے، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل ایمان کے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے زیادہ علم کے حوالے سے فضیلت والا شخص حضور کی اہل بیت میں بھی کوئی نہیں، حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ جناب حیدر کرار نے قرآن کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھی اور علی پاک کی لائبریری کتنی تھی؟ اور 7 زمینوں سے نیچے اور 7 آسمانوں سے اوپر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے پار، ظاہر باطن دین دنیا، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں
جو بارگاہ حیدر کرار میں پیش ہوا ہو اور اس کا فوری جواب نہ ملا ہو. یہ علم ہے, یہ علم ہے, یہ عالم ہے. اس کے پاس ایک ہی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. اور میں یہ بات کہتا چلوں اپنے بچوں سے, اس وقت کا ٹرمپ, اس وقت کا مودی بھی اگر زمین و آسمان کے حقائق جاننا چاہے گا اور زمینوں میں چھپے خزانوں تک پہنچنا چاہے گا تو اس نے کائنات میں کسی اور کتاب سے نفع نہیں اٹھانا. آج بھی اس کو قرآن کھولنا پڑے گا, حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. یہ علم ہے. اور میرے آقا نے سامنے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھتا جائے گا. کیا مانا؟ عالم اٹھتے جائیں گے, کتابیں بڑی ہوگی, علم والے اٹھتے جائیں گے. سیکھنے کو بندہ اگر شوق ہو نا تو بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. میں پرسوں سلطانہ فاؤنڈیشن سے بیٹھا رکشے میں, وہ خان مجھے اچھا لگ گیا. رکشے 3-4 کھڑے تھے, میں نے دیکھا ان کو تو وہ خان بابے کا چہرہ مجھے اچھا لگا. میں کہا بوڑھا آدمی ہے, چلو اس کو تھوڑا سا 15-20 روپے زیادہ دے دیں گے, دعا دے گا. تو جب میں بیٹھا تو کہتے حاجی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے, میں ادھر سواری لے کے آ تو گیا تھا, رہتا میں پنڈی میں, اب سوچ رہا تھا بھئی خالی جاؤں گا تو میرے پاس بچے گا کیا. میں کہ تو خالی جان دے پریشانی سے, تو میں سوچ رہا سب بھائی چھوڑ دم سی کھڑی ہے, اللہ تیرا سبب بھی بناتا ہے, میرا سبب بنا دیتا ہے. بابے سے گپ شپ ہو گئی. اس رکشہ چلانے والے نے مجھے ایک بات بتائی, میرے علم میں اضافہ کیا, مجھے نور دیا, اس میں مجھے ایک شعور والی بات اس نے بتائی. اس نے کہا اس وقت میں اور آپ حاجی صاحب اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہم نے بھلا دیا ہے اور لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں پر ہم فیصلے کرنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں لوگوں کا لکھا ہوا کتاب چلتا ہے, اب قرآن اور حدیث کو کون پوچھتا ہے؟ یہ انمول بات ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں سوائے اس کو سمجھا جائے, اور جتنا سمجھ آ جائے اتنا عمل کیا جائے, اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, قرآن اور حدیث سے اپنا دامن وابستہ کیا جائے. اس لیے کہ سچ قرآن ہے اور سچ پھر قرآن کی وضاحت میں کملی والے کا فرمان ہے. میری جان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اب سوال یہ ہے کہ جو 2 انسانی رشتوں کی قسم میرے رب نے اٹھائی, اب ان رشتوں کی کوئی اضافی خوبی مالک نے بیان نہیں فرمائی کہ میں فلاں تہجد گزار باپ کی قسم اٹھا رہا ہوں, فلاں بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے باپ کی قسم اٹھا رہا ہوں, فلاں خاندان کے نسبی اور حسبی شرافت کے حامل والے کی قسم اٹھا رہا ہوں. نہیں, قسم یہ ہے والد, قسم اس بات کی ہے کہ اس کے گھر پیدا ہوا ہے تو, اور یہ کسی پیدا ہونے والے کا والد ہے. یعنی اس شخص کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ باپ ہے. اور وما ولد, اور اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کی ولادت ہوئی ہے, یہ پیدا ہوا ہے. عجیب گل ہے جناب, بڑی عجیب گل ہے. بھئی جمع ہے تو کیڑی خوبی ہے جی, جمن کی قسم کھائی جا رہی. جتنے گھر جمع ہے, دنیا پیو نال زمین پر ہی ہے. یہاں بھی ماشاءاللہ اگر جتنے بیٹھے ہیں تو ان میں 3 حصہ تو باپوں کا بیٹھا ہوا ہے جی. یہ وہ کیڑا بیٹھا عجیب کام ہے. لیکن نہیں, والد قسم اس کی اس واسطے ہے کہ یہ پیو ہے. وما ولد, اور اس کی قسم اس لیے کہ یہ بیٹا ہے, یہ پیدا ہوا ہے. اب خدا کی کائنات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک جتنے مترجمین و مفسرین امت آئے, انہوں نے اس 2 انسانی رشتوں سے 2 ہستیاں مراد لی. یا حضرت ابراہیم ہے وہ والد, قسم ہے جس کے گھر آیا ہے, یا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی, اور یا پھر آدم کا عبداللہ, وہ تمام نفوس قدسی
پاک نبی کا نور اپنے اپنے دور میں روشن ہوتا رہا۔ اب اس نور نے ان ہستیوں کو اتنا اعلیٰ کر دیا، اتنا اونچا کر دیا، اتنا پاک کر دیا، اتنا ستھرا کر دیا، اتنی عظمتوں سے مالا مال کر دیا اس نور نے کہ جس کو یہ نور نصیب ہوا، میرے پروردگار جل جلالہ نے اس کی عظمت کے طور پر اس کی قسم اٹھائی، واہ والد جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکے، پھر پشت در پشت یہ نور منتقل ہوتا رہا، پیشانیوں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا، پشتوں سے پشتوں تک منتقل ہوتا رہا، اور جب بات آئی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، جو میرے حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان ہیں، تو میرے مالک نے فرمایا والد تو میرے محبوب کا والد ہے، سبحان اللہ، بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرے محبوب کا والد ہے، اور میں تیرے والد محمد ہونے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ متعدد مرتبہ یہ چیز دہرائی جاتی ہے، اور قرآن کو قرآن کہا بھی اس لیے ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ میں اپنے علم کے مطابق کسی پاک چیز کی قسم اٹھاؤں گا جتنی میری معلومات ہے، میں ان معلومات کی روشنی میں کسی اعلیٰ چیز کی قسم اٹھاؤں گا، کسی عزت والی چیز کی قسم اٹھاؤں گا۔ اب میری معلومات کتنی ہے؟ جتنا میں ہوں، بات جامع ہے، جتنا میں ہوں اتنی میری معلومات ہے۔ اب میرے مقابلے میں ایک فقیر ہے، اہل اللہ میں سے ہے، سبحان اللہ، وہ اتنا جانتا ہے جتنا وہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں سرکار کا ایک صحابی ہے، وہ اتنا جانتا ہے جتنا وہ ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور کی افراد اہل بیت کے خصوصی نفوس قدسیہ ہیں، وہ اتنا جانتے ہیں جتنا وہ ہے، اور اہل ایمان کے مولا شیر خدا اتنا جانتے ہیں جتنا وہ ہے، اور انبیاء مرسلین اتنا جانتے ہیں جتنے وہ ہیں، اور کمری والے آقا اتنا جانتے ہیں جتنا ان کی عظمت ہے، تو پھر اللہ کتنا جانتا ہوگا۔ تو جس شخص کے حضور کے والد ہونے کی قسم خدا اٹھائے، اب ذرا بتاؤ کہ یہ بطور والد جب حضور کے لیے چنا گیا تو پھر یہ پاک کتنا ہے، اعلیٰ کتنا ہے، عرفہ کتنا ہے، اونچا کتنا ہے، بابرکت کتنا ہے۔ چونکہ کسی ایبی چیز کی قسم تو کوئی ایبی میں نہیں اٹھاتا، میں پھنس جاؤں گا، کسی نے اعتبار ہی نہیں کرنا۔ ایبی بھی جب قسم اٹھاتا ہے تو بے عیب وجود کی اٹھاتا ہے۔ تو وحدہ لا شریک، القدوس کی شان کا مالک، سبحان کی شان کا مالک، اعلیٰ اور اکبر کی شان کا مالک، جس شخص کے والد محمد ہونے کے ناطے اس کے اس منصب کی قسم اٹھائے، آپ غور فرما سکتے ہیں کہ پھر وہ شخص اپنی ذات میں کتنا پاک ہے، کتنا عرفہ والا ہے، کتنا نفیس ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی عظمتوں کا حامل ہے، کتنی طہارتوں کا حامل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ازل سے ابد تک کا علم رکھنے والا رب، قادر و قدیر رب، جس شخص کی بطور والد محمد قسم اٹھا رہا ہے، پروردگار نے اس کو عالم ارواح سے لے کر صبح قیامت تک ہی نہیں، صبح قیامت تک جنت میں جانے تک اتنی پاکی دے رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر رب کی قسم پر کوئی حرف نہ ورنہ رب کی قسم پہ حرف آتا ہے کہ ہونے رونے چ پہ گئی جدو تک قسمت آنا ہے پیا۔ یہ ہے رب کی طرف سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اہتمام۔ جتنے بیٹھے ہو سبحان اللہ شوق سے کہہ دو۔ رب کی طرف سے اپنے محبوب کی عزت کا اہتمام ہے، حرمت کا اہتمام ہے۔ یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وما ولد۔ اچھا والد تو والد ٹھہرا نا کہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوا ہے،
تو یہ پیدا ہونے والے کے پیدا ہونے کی قسم اٹھانے کی کیا تو سبحان اللہ. چلو والد کی ایک عمر ہوگی, اس نے کچھ ایسا کیا بھی ہوگا کہ اور اس کی قسم اٹھائی جائے تو سوسائٹی کے لوگ مان لیں گے بھائی بابا ہے نیک آدمی. میں عقل کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جمڑا لاتے ہون جمع ہیں, ابھی تو اس کو پوری طرح پیدا کرنے والی جنم دینے والی ماں نے بھی نہیں جانا, اور قسم اٹھائی جا رہی ہے ماں. پھر قسم ہے وہ دی بھی ماں, اس کی بھی قسم ہے ماں, وہ جو ولد اس والد کے گھر آیا. اس پر جو بات مجھے صوفیہ نے بتائی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے. خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو یہ صدیوں سے نہیں مانتی, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اپنے باپ پر تحقیق کرنے کے مجاز نہیں ہیں تو نبی پہ تحقیقیں کرنے کے لیے کس طرح کیے بیٹھ گئے. یہ میں آپ چند حضرات سے بالخصوص اپنے ان دو بھائیوں سے علماء کرام سے بات کر رہا ہوں. یہ پچھلے دنوں ہمارے دو بزرگ کسی مسئلے پہ پڑ گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑی جناب لے دے ہوئی. تو مجھے تو ان دونوں کو یہی پیغام میں نے بھجوایا, اللہ جانے پہنچا یا نہ پہنچا, کہ میں جس دن پیدا ہوا اور جب میں بولنے لگا اور جب میں کسی شخص کو پہچاننے لگا تو میری اماں نے مجھے بتایا یہ تمہارا ابا ہے. بس جب میں نے اس کو پہلے دن ابا کہہ دیا نا تو اب اس کو مرے ہوئے بغیر صدی ہو گئی ہے تو وہ ابا ہی ہے. اب میرے پاس حلالی اولاد رہنے کے ناطے تحقیق کی گنجائش نہیں کہ وہ جب اس کو میں نے ابا کہا تو اس وقت اس کی صلاحیت کیسی تھی, تو جب میں نے اس کو ابا نہیں کہا تو اس کی صلاحیت کیسی تھی. وہ جیسی بھی تھی جدو میرا تے او دا تلق بنے اس ویلے او پہ ہوا تو میں پتر. یہ زیادہ علم بھی جب بندے کو پچ نہ سکے نا تو میری مصیبت بن جاتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ٹچ موبائل کی ضرورت کیسا بھی اس لیے نہیں پڑتی کہ میں بڑے موٹے سے دماغ کا آدمی ہوں. بھائی میں جمعہ پہلے 6 مہینے میں رشتے پہچاننے شروع کر دیتے, پہلے سال میں رشتے پہچاننے شروع کر دیتے. اور میری دادی نے, میری پھوپھی نے, میری خالہ نے کہا ابو بھی تھی, میں نے اشارہ کیا, ہاتھ کا اشارہ کیا یا دیکھ کے بتایا یا مسکرا کے بتایا. اس وقت سے لے کے اب تک بے شک میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال گزر چکے ہوں. حلالی اولاد رہنے کے لیے میرے پاس ریسرچ کی گنجائش نہیں. اور یہ ریسرچ کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے کہ میرا پیو پڑھن تو پہلے یہ پیو پڑھن کی صلاحیت ایسی یا نہیں. کیا عجیب تماشا ہے. ہم بوڑھے بابے کہا کرتے تھے قیامت کی نشانیاں جو قدرت کی نشانیاں کہ واڑا اٹھ کے فصلہ نو کھان گیا. جنہوں نے خیر پھیلانی تھی, جنہوں نے راستہ دکھانا تھا, جن کے ہاں ہدایت ملنی تھی, جنہوں نے رہنمائی کرنی تھی, وہ خود ہی الجھ گئے ہیں. اللہ کی پناہ مانگتے رہنا بہت ضروری ہے بھائی جان, ورنہ کوئی تک نہیں. بندے کو اپنے آپ پر کبھی بھی اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. رب کے کرم کے بغیر آپ کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتے, اور کسی نہ کسی مصیبت میں بندہ پڑ جاتا ہے. لہذا اب یہ جو پیدا ہوا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. والد چلو ایک عمر ہے نا جی, کوئی نہ کوئی ایسی, کوئی اس کا عمل, کوئی اس کا کردار, یا اس کی خاندانی شرافت, یا اس کا نسبی وجاہت, کوئی نہ کچھ چیز تو سامنے ہوگی. وما ولد اے جڑا جمع ہے نا, اے جڑا ہن جمع ہے, ایدی بھی قسم ہے. اچھا والد نو تے احساس ہے کہ وہ کملی والے دا پیو ہے. اچھا کملی والا جمع ہے تے جمع کی قسم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میرے پاک نبی کی اصل ہے نور, اور نور کی تخلیق ہوتی ہے, ولادت نہیں ہوتی. نور کی تخلیق ہوتی ہے, ولادت.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی تخلیق ہوتی ہے، ولادت نہیں ہوتی. ولادت اس وجود کی ہوتی ہے جو جسم کثیف لے کے آئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جگنو کا وہ حصہ وجود کا جو چمک رہا ہے نا، یہ چمک پیدا نہیں ہوئی، جمع جگنو ہے، ایک چمک اضافی ملی، اس چمک دی تخلیق ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری تیری آنکھ جڑا نور ہے نا، یہ جمع نہیں، جمی آنکھ ہے، نور دی تخلیق ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل دماغ دا نام تو نہیں، دماغ جمع ہے. عقل تے اس دماغ میں ایک شعور دا نام ہے، ایک قوت دا نام ہے، وہ قوت نور ہے. سبحان اللہ. علم تیرے میرے دل میں ہے، اور دل تو ایک کثیف چیز ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کی ایک نقشہ ہے، اس کے کچھ جناب والا لوازمات ہیں، اس کی ایک حلیہ ہے، اس کی صورت ہے، اس کی کوئی اس کا جناب والا کوئی وضاحت ہے. لیکن علم جو دل میں آ جائے اس کی تو کوئی شکل نہیں، وہ تو لطیف ہے. سبحان اللہ کہہ دو. نور ہوتا ہے لطیف، اور لطیف کی تخلیق ہوتی ہے، ولادت نہیں ہوتی. کتنا کرم ہے رب العالمین جل جلالہ کا، اور کتنا احسان ہے سرور قوم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کریم نور کی ولادت کروا رہا ہے، اور نور بھی اس میں خوش ہے. ایک بار میں ماں دے گھر جم لین دے تاکہ جمن دے سبب انہاں برکات دی ساتھ انہاں نوں راہ لا. دیکھن نوں ساڈے ورگا پر اسی کدو اس مل دے پتھر نال دے پا نہیں بکدا، نہیں پھل کٹیاں نال تل دے. جو اسرار حضور تے کھلے، حضور تے کھلے، حضور تے کھلے، کسی اور تے نہیں کھلے. ارشاد راہی راہی او ارشاد راہی، اسی وچ کنیاں دے رلدے. وما ولد میرے نور اللہ نور نبی. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کبھی اللہ کے بندوں کو آیت نور سکھاؤں سمجھاؤں، لیکن پھر ڈر جاتا ہوں پتہ نہیں کہیں مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. دل بڑا چاہتا ہے، اور زندگی میری گزر گئی، میں نے صبر کر کے اس کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے بس. چونکہ روز بروز ظرف کمزور ہو رہے ہیں، ہماری صحبتیں غلیظ ہو رہی ہیں، اور جب صحبتیں غلیظ ہو جائیں تو پھر روح کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی روح بیکار ہوتی چلی جائے اتنا کارآمد بات نہیں اترتی. ہاں جی، دل تو چاہتا ہے کبھی آزم او ارشانہ راہی، ارشانہ راہی، اسی وچ گلیاں دے رول دے. وما ولد او جڑا جمع ہے، اس لیے کہ حضور کی اصل نور ہے، اور نور کی تخلیق ہوتی ہے، ولادت نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسا نور ہے کہ ایک وجود لے کر، ایک کیفیت لے کر، ایک مخصوص حیت لے کر، بشری لبادہ لے کر، پھر ولادت کے پورے ماحول سے، پورے پروسیس سے گزر کر اپنی اماں جناب سیدہ طیبہ آمنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا. اب ایک اور خوبصورت بات سن لو. سبحان اللہ. میرے حضور کا بچپن، میرے حضور کا لڑکپن، میرے آقا علیہ السلام کی نوجوانی، میرے حضور کی جوانی اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ظاہری کا وہ حصہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھ سے کہ عائشہ اب مجھ میں جسمانی طور پر وہ زور نہیں رہا جو کچھ دن پہلے تھا، یعنی میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. اب حضور کی اس حیات پاک اور وجود پاک پر گزرنے والے یہ ادوار توجہ چاہوں گا میں آپ کے. بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضور کے لیے ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور اثر نہیں. میرے حضور پیدا ہوئے کہ پیدا ہونے والا عزت پائے، کہ جمنا معمولی کم نہیں، ایک کمڑی آنے دی سنت. میرے حضور نے بچپن اس لیے اختیار کیا کہ بچے معتبر ہو جائیں، اور بچوں کا معتبر ہونا شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اس وقت بھی اگر کوئی بچہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کی پشت پہ آپ پہ بیٹھ جاتا ہے تو ذرا سجدے کو لمبا کر لیجئے، بچہ معتبر ہو گیا ہے کیونکہ بچپن کملی والے نے بھی گزارا ہے. لڑکپن بھی پاک ہو جائے اس لیے کہ یہ دور بھی رسول اللہ پہ گزرا ہے. نوجوانی بھی خوب ہو جائے اس لیے کہ یہ وقت بھی حضور نے کاٹا ہے، اور جوانی بھی اعلیٰ ہو جائے اس لیے کہ یہ دور بھی رسول اللہ پہ آیا ہے، اور بڑھاپا بھی عزت کے لائق ہو جائے. اچھا ابھی تک بات میری مکمل نہیں ہوئی، میں ایک مثال دے کے بات آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جناب آدم علیہ السلام کو جب میرے مالک جل جلالہ نے 4 چیزیں اکٹھی کر کے ان کا خمیر دست قدرت سے بنا کر امر کن جاری فرما کر، صوفیاء نے فرمایا کہ اس خمیر کو اللہ نے 11 دن تک عرش الہی کے نیچے عین نیچے چھوڑا. اس پہ انوار کی بارش ہوتی رہی، تجلیات کی برسات ہوتی، وہ خمیر نور سے عکس لیتا رہا. نور آیا خمیر پہ پڑا، جتنا اس میں جذب کرنے کی صلاحیت تھی جذب ہوا، واپس ہو گیا. ریفلیکشن ہوتی رہی، تجلیات الہی تھی. اور یہ اہتمام اس لیے ہوا کہ اس کے جوہر میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب میں اسے سکھاؤں تو یہ سیکھنے کے قابل ہو. میں فاضل مولوی تو نہیں لیکن فارغ مولوی نہیں ہوں، لیکن یہاں آ کے آپ کی اگر پی ایچ ڈی کیا ہوا مفسر جس نے تفسیر قرآن میں پی ایچ ڈی کی ہو اس کو آگے جا کے بٹھاؤ تو ہو سکتا ہے اس کی کچھ باتیں مجھے بھی سمجھ نہ آئیں. تو پھر یہ کیا عجیب منظر ہے کہ خالق پڑھا رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خالق سکھا رہا ہے اور سکھانے والا نظر بھی نہیں آ رہا. سکھانے والے کی آواز ایسی ہے کہ قول اورا لحن نئے آواز نئے، اور سیکھنے والا سیکھ رہا ہے، جاننے والا جان رہا ہے، پانے والا پا رہا ہے. پھر کچھ جوڑ ہونا چاہیے نا. اگر شیخ الحدیث کی گفتگو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ملتان دے کسی گرام میں اتنا غزالی زمان علامہ محمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی نے بھی گفتگو فرمائی، میلاد کا موقع تھا، اور ہمارے ایک بہت خوبصورت خطیب تھے علامہ فتح الدین چشتی صاحب گولڈی ملتانی، انہوں نے بھی خطاب فرمایا. تو پھر بڈھے آپس میں بیٹھے تو انہوں نے بڈھے آکھیا یار قاسمی شاہ بڑا مولوی ہے پر کیا بات ہے فتح الدین دی. سبحان اللہ. قاسمی شاہ بڑا مولوی ہے سمجھ تو کچھ بھی نہیں آئی نا، گل تے فتح الدین دی آئی ہے. بھائی فلانی کوگی آئی تو فلانی چڑی آئی تو فلانا کڑی آئی تو فلانا بڈھا آیا. لہذا سمجھنے کے لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ کیپیسٹی چاہیے، تو پھر رب پڑھائے اور بندہ پڑھے. صلاحیت تو چاہیے نا. لیکن اب میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میرے مالک نے جناب آدم کو اپنے دست قدرت سے سجایا، سنوارا، مکمل کیا، اور جب اس پتلہ آدم علیہ السلام میں وحدہ لا شریک جل جلالہ اپنی روح پھونکی، تو جب جناب آدم کے وجود میں جان آئی تو لڑکپن تھا، بچپنا تھا، نوجوانی تھی، یہ تو پورا آدم ہے.
ایتھے بچپن کوئی نہیں، لڑکپن کوئی نہیں، نوجوانی نہیں، جوانی بھی نہیں، یہ تو پورا آدم ہے. اتنا بزرگ ہے کہ ہونی خلیفۃ اللہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ اج ہی مسجود ملائکہ ہے. اب کسی ذی شعور سے پوچھنا آدم اصل ہیں یا کملی والے ان کی اصل ہیں؟ یہی تو عجیب بات ہے نا کہ رسول اللہ نسل آدم بھی ہے اور اصل آدم بھی ہے، جو سمجھنے والی ہے. تو جس کی کے وجود کے صدقے میں جو وجود میں آئے، اس میں بچپن نہیں، لڑکپن نہیں، نوجوانی نہیں، وہ پورا مکمل آدم ہے. روح پھونکی، جسم میں جان آئی، نبوت بھی موجود ہے، خلافت بھی موجود ہے، اور یہ ابھی مسجود ملائکہ ہونے کے قابل ہے. کملی والے کا لڑکپن، لڑکے اس پہ شکر گزار رہے ہیں. کملی والے کے بچپن پر بچے مہربانیاں کریں، خوشیاں منائیں. کملی والے پہ بڑھاپے پر وہ جیسے بوڑھے ناز کریں کہ میرے حضور کی زندگی کی یہ جو مختلف درجات ہیں، یہ امت کے ہر طبقے میں خیر بانٹنے کے لیے، نور بانٹنے کے لیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرا رب فرماتا ہے وما فلد، او جڑا جمع ہے، چونکہ نور جمدا نہیں، نور دی تخلیق ہوتی ہے. یہ جمع ہے اور اس شان کا جمع ہے کہ یہ جمن بھی بے مثال ہے، تو جمن بھی جڑا ہے وہ با کمال ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب و غریب صورتحال 9 مہینوں میں نے مختلف عجائب دیکھے، مختلف غرائب دیکھے. عجائب عجیب چیز تے غرائب جڑی اس تو پہلے کسی نہ دکھی تے بعد میں کسی نہ دکھی ہیں جی. عجیب و غریب غرائب اور عجائب سے میرا جو ہے وہ گزر ہوتا رہا. پتھروں نے مجھے سلام کیا، درختوں نے مجھے سلام کیا. میں باہر نکلتی تو اگر دھوپ تیز ہوتی تو میرے اوپر بادل سایہ کر لیتے، اور اتنے ہی بادل آتے جتنا میرا وجود ہوتا. بدنہ دی چھتری. اور 9 انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہر مہینے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 9 پیغمبر میرے گھر تشریف لائے. دن کے اجالے میں جیتے جاگتے میں نے ان کی زیارت کی. انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی، مجھے سلام کہا، اور میں نے ہر آنے والے سے یہ ضرور پوچھا کہ آپ کب سے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی داستان سنائی. جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سے جانتا ہوں جب جسم میں جان آئی تھی، نام دیکھا تھا. پھر اس وقت سے مانتا ہوں جب ان کے نام کا صدقہ واپسی ہوئی تھی. جناب نوح علیہ السلام فرمایا اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کے نام کا صدقہ کشتی کنارے لگی تھی. یہ عجیب و غریب صورتحال جناب سیدہ آمنہ کے ساتھ رہی. آپ فرماتی ہیں میں گھڑا اٹھا کے کنویں پہ جاتی، ڈول پھینکنا چاہتی، ڈول خود ہی پانی تک پہنچ جاتا. اور اس کے بعد 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو پھر میں خالی اتنی ڈپٹی ہوتی تھی گھڑا کود رکھ نال کھلو جا. ڈول بھرتا گھڑے کو اور پھر میں اٹھاتی نہیں تھی، کوئی قوت اٹھا کر کے میرے سر پہ رکھ دیتی. گھڑا میرے سر تے ہاتھ میں رکھے ہوتے سر پر، بوجھ میرے تے کوئی نہیں ہوتا. جو مجھ جیسے کمینوں کا بوجھ اٹھائے وہ اپنی اماں کے اوپر بوجھ کیوں آنے دے گا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کا بوجھ ہم نے اٹھایا. لہذا اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے. اس میں جو اللہ کے بندوں نے ہمیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے. یہ مہینہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے. اور میں آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا میرا بچہ یہاں بیٹھا ہے جو کسی میلاد کمیٹی کا ممبر ہے اور جلوس کی آپ نے تیاری کرنی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہوں گا کہ ساری رات آپ جس گاڑی کو سجاتے رہیں گے یا جس ٹرک کو سجاتے رہیں گے یا جس کسی اور سواری کو آپ سجاتے رہیں گے، اسے ضرور سجائیے، لیکن درود و سلام پڑھ کے اور اللہ کو سجدہ کر کے کہیں دل کو بھی سجا دیجیے. جس شخص کے دروازے پر میں بڑی پابندی کے ساتھ یہ ربیع الاول شریف کے کم از کم 3-4 دن لائٹنگ کیا کرتا تھا اپنے گھر پر، لیکن جب مجھے یہ بات سمجھ آئی تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا. بھئی کوٹھا سجے اندر نماز آئی کوئی نہیں.
یہ بھی ایک خوش فہمی ہے، خام خانہ اپنے آپ نہ دھوکے بازی ہے۔ بالکل سجیا کوٹھا لے کے نہیں جانا، سجیا دل لے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول رسالت، اللہ، نعرہ تحقیق، آپ کا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، اور میں بالکل بتی نہ لاتا سوچتے کہ جس کوٹھے دے باہر بتی لگی ہے اور بتی دستی ہے نبی پاک دے آن دی خوشی ہے کہ اندر سجدہ ہی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ہے اپنے آپ میں اس ٹھگی کے ساتھ مطمئن کرنا؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مجھے پہلے دن سے جاننے والے میرے مہربان، میرے بھائی، میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں۔ میں مارچ 85 تھوڑے شہر چاہیاں 85 دے جلوس گیا، 86 گیا، 87 دا میرے کنفرم نہیں بنیا یا نہ گیا، لیکن اس کے بعد پکی خبر ہے میں جلوس نہیں گیا۔ 2-3 سال میں نے جلوس کے ذمہ دار لوگوں کو، مشائخ، علماء جن کی قیادت میں جلوس نکلتے ہیں، میں ان سے کچھ گزارشات پیش کی۔ میں نے کہا یہ میلاد شریف کا جلوس ہے، میں اپنے آباء و اجداد کے ہمراہ ان جلوسوں میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ میں اپنے دادا جی نے ہتھوں پتر محمد اسرار، میں اپنے دادا جی نے ہتھوں ایسے لوگوں کی کٹ کھاندیاں دیکھے ہیں کہ جلوس میلاد وچ آئیں جس لئے نماز واسطے سن ٹھوڑیاں پائیاں وچوں نکل گئے کہتے رہا 1 2 3 وہ لوگ ہوتے سن جنہاں کو لوگ کٹ کھا کے بھی دعا ہی دیتے سن۔ میں حضور نصیر ملت کی بارگاہ بیٹھا تھا، جنہاں کہا اس کو غلط گل کی تھی تو آپ نے فرمایا پڑھاؤ، پھر کوئی کہانی پائی جناب کہ آپ نے 1 2 3 چھک چاہیے، وہ بندہ پھر اٹھے تو میرے نال ایک سڑیا مولوی سی، میں تو کہا جا بے پیرا جا، وہ کہتے ہیں یہ عجیب گل ہے، اس جڑے سختی بھی اتنی کیتی ہے تھپڑ بھی مارن، وہ بندہ پھر اٹھے ہی ہے۔ میں کہا تو اے راز تو نہیں جانتا کہ وہ بندہ پھر ایتھے ہی کیوں ہے؟ سچیاں دی سختی وچ سچائی ہوتی ہے، منافقت نہیں ہوتی۔ سچوں کی سختی میں دشمنی نہیں ہوتی، سچوں کی سختی میں نفرت نہیں ہوتی، سچوں کی سختی میں بھی پیار ہوتا ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اس لیے پھر بار بار دل کرتا ہے بجلا خیر انجی لبدی ہے اس میں بھی چسکیں۔ آپ کا 72 گھنٹے جلوس چلا جی، اخبار میں آتا ہے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں جناب پوری پنڈی میں جناب پنڈی پہنچ پد گئی ہے جی، 24 گھنٹے جلوس چلے، 48 گھنٹے جلوس چلے۔ 48 گھنٹے جلوس ٹرتا پیا تو نماز کیوں رکی؟ پھر جلوس ٹرتا پیا تو نماز رکی تو پھر یہ میلاد کس نے منانے ہو گئے؟ مت دھوکے میں پڑھو، مت دھوکے میں ڈالو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جڑا کلمہ گو سنی مسلمان آ کے خطیب نو آ کے جی 3 دیہڑی مسجد تے بتیاں لا دے جی کرایہ میں دے ساتھ او مسجد تے چلو نہیں پڑھیا، لیکن اگر مصلی تے نہیں پہنچیا تے او دی بتیاں نو کام نہیں آنی۔ مت تماشے بناؤ دین کو۔ ابن جوزی کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ ابلیس بندے کو کن کن خوبصورت انداز سے کن کن پاکیزہ راہوں پہ چلا کے برگلاتا ہے۔ میرے محلے کے لوگ آپ کو یہ گواہی دیں گے وہ میرا گھر سجا کرتا تھا، نہیں سجدا۔ اس وقت کہ میں تے ہونا گلی گلی نگر نگر تو پیچھے اگر 8 موجود نے تو بیچے 6 پڑھ دے کوئی نہیں، تو میں بار بتی لا کے کس کو دسنا ہے؟ بتی باہر نہ لگی ہوئے لیکن اگر قرآن دی تلاوت جاری اور سجدہ ہو رہا ہے تو بس سمجھ بتی بلدی ہے۔ لحد میں عشق شہش رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جڑا چراغ قبر چ نور دے سی او بابڑا نال نہیں بلدا، او کملی والے دے پیار تے وفا نال بلدا ہے، تے باہر نہیں بلدا، مومن دے دل وچ بلدا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ سامنے والی گھڑی کے مطابق 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے، اٹھو ایک شعر اسلام نہ پڑھا، دعا کرم بانگ کر ڈالی جماعت۔ بدعت کوئی نہیں ہے، یہ سنت ہی ہے۔